میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کیریکٹر سے ہوں۔ علم کم تر چیز ہے، کردار بڑی چیز ہے۔ مال و متاع آپ کو خوشی عطا نہیں کرتے، خوشی آپ کے اندر کی لہر ہے۔ ہمارے دین میں سب سے اہم چیز ڈسپلن ہے۔ اسلام ڈسپلن سکھاتا ہے، نعرے بازی کو نہیں مانتا۔ علم حاصل کرنا تو ایک اندر کی خوبصورتی ہے۔ انسان اپنی روح کو بالیدگی عطا کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے۔ صاحب علم وہ ہوتا ہے جو خطرے کے مقام پر اپنی جماعت میں سب سے آگے ہو، اور جب انعام تقسیم ہونے لگے تو جماعت میں سب سے پیچھے ہو۔ جو شخص اپنی نظر میں محترم ٹھہر گیا وہ باعزت اور باوقار ہو گیا۔ جب تک انسان کے اندر کی آلودگی ختم نہیں ہوگی، باہر کی آلودگی سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بے چین ہو، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اس کا دین اس کے ساتھ ہے۔ عبد کی شان ہی یہی ہے کہ وہ دعا کرتا ہے۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے۔ اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا۔ جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں وہ بڑے مزے میں رہتے ہیں۔ ان پر کوئی تکلیف، کوئی بوجھ اور کوئی پہاڑ نہیں گرتا۔ یہ تہیہ کر لیں کہ اگر اللہ نے ایک دروازہ بند کیا تو وہ اور کھولے گا، تو یقیناً اور دروازے کھلتے جائیں گے۔ خوش نصیب آدمی وہ ہے جو اپنے اندر خوف کے باوجود یقین محکم پیدا کرتا ہے۔ خوش قسمتی ہمیشہ طلب کے واسطے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کی طلب نہ ہو تو خوش قسمتی خود گھر نہیں آتی۔ دل کو صاف کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ محبت کریں۔ چلے محبت کرنا مشکل کام ہے، آپ انسان کو انسان تسلیم کر لیں۔ اس زندگی میں خود شناسی اور خود نگری ہی سب سے بڑا عمل ہے۔ یہ نہ ہو تو انسان ایک مشین سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ محبت میں مبتلا شخص عام انسانوں سے زیادہ امن پسند اور صلح جو ہوتا ہے۔ محبت تقسیم نہیں کیا کرتے، محبت کو ضرب دیا کرتے ہیں۔ آپ اپنے ساتھ بیٹھنے کی عادت ڈالیں۔ آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ بیٹھنے سے بہت کچھ عطا ہوتا ہے۔ دھیان، خیال اور مراقبہ ایک ہی چیز کا نام ہے، اور دھیان جو ہے وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تکبر
کبھی علم کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیتا۔ جو علم عاجز نہیں، وہ محض ایک دھوکہ ہے۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہوتا ہے، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔